الہام کیا کہ موسیٰ تم میرے پیغمبر ہو، تم میرے برگزیدہ جو ہے کلیم اللہ ہیں، میرے سے بات کرنے والے ہیں، آپ کو میں نے بڑے اونچے مقام سے نوازا ہے، لیکن جاؤ تمہارے قوم کے اندر بنی اسرائیل میں ایک گنہگار فاجر فاسق کا انتقال ہوا، لیکن گاؤں والے سب مل کے اس کو وہاں کچرے کے ٹوٹی کے پاس پھینک کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جاؤ اس کے جسم کی گندگی کو صاف کرو، اس کو نہلاؤ، غسل کراؤ اور اس کے اوپر جنازے کی نماز جو اس طریقے کی تھی پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، پورے گاؤں کے لوگ گواہ ہیں کہ یہ گنہگار ہے، پورا گاؤں کا گلی کا بچہ جانتا ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ نافرمان ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تیری فرما برداری کوئی گاؤں کا بچہ بھی نہیں دیکھا، لیکن باری تعالیٰ تیری صفت بھی عجیب ہے کہ ایسے شخص پر تو کہتا ہے کہ مجھے غسل کرو اور جنازے کی نماز پڑھو۔ تو خداوند قدوس کی رحمت اور جوش ماری، رحمت اور جو ہے ابھر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہاری قوم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، میرا نافرمان ہے، 200 سال تک اس نے نافرمانی کی، ایک بھی فرما برداری اور ایک بھی نیکی کی کوئی بات اس کے دفتر نام اعمال میں لکھی نہیں ہے، یہ تم اور تمہاری قوم جانتی ہے، لیکن اس کو اور تم کو اور تمہاری قوم کو پیدا کرنے والا خالق اور رب میں ہوں، میں اس کی دل کی نیت جانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ اس کی نیت بھی کوئی تھوڑی اچھی ہوگی کہ تجھ کہتا ہے کہ میں اس کی نیت کو جانتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہنے لگے کہ باری تعالیٰ بتا کہ اس بندے کے اندر کون سی وہ اچھی صفت تھی جس ایک اچھی صفت پر تیرا حکم ہو رہا ہے کہ اس بندے کو غسل کرو اور جنازے کی نماز پڑھا، وہ بھی موسیٰ پیغمبر سے، عام جنرل آدمی سے نہیں، گاؤں والوں سے نہیں، وقت کے پیغمبر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ سنو اور قوم کو سناؤ، تھا تو یہ میرا بندہ بڑا گنہگار، یقیناً گناہ کیا کرتا تھا، فاسق تھا، نافرمان تھا، 200 سال تک گناہ کیا، لیکن موسیٰ جب اس نے اپنے وقت کی کتاب یعنی تم پر جو کتاب میں نے نازل فرمائی تورات، اس تورات والی نامی والی کتاب کو جب یہ کھولتا، کبھی بھی موقع ملتا، جیسا کہ ہمارے اوپر اللہ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوئی، تو کم از کم مومن مسلمان مرد عورت کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی جو ہے قرآن کھولنے کا موقع ملتا ہے، اگرچہ زندگی میں تو نہ صحیح کوئی مردہ تو ہو جائے گھر میں، کم از کم اس وقت تو بھی قرآن کھلتی تو ہے ضرور، زندگی میں تو نہ صحیح مردے کی حالت میں کھلے گی۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کا بندہ جو بنی اسرائیل کے اندر رہتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، 200 سال تک گناہ کیا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ جس کتاب کو میں نے تم پر آسمانی کتاب نازل کیا جس کا نام تورات ہے، میں جانتا ہوں کوئی قوم، پوری قوم گواہ ہے اس کے گناہ ہونے، گنہگار ہونے کی، لیکن میں خدا گواہ ہوں کہ یہ کبھی بھی تورات والی نامی کتاب کو کھولتا اور اس تورات کے اندر جہاں پر قوم کے بھلائی کی، قوم کی جو ہے کامیابی والی بات لکھی ہوتی اس کو پڑھتا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تورات کے اندر جہاں کہیں بھی میرے آنے والا پیغمبر حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو اس نے فوراً اس نام کو سن کر اس نام کو ہونٹوں کو لگاتا اور چومتا اور اپنی آنکھوں کو لگاتا اور اس نام کی جگہ کو اپنے سینے سے لگا کر کہتا کہ یہ محمد کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا نام اللہ نے تورات میں لکھا ہے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، بہت زمانہ آنے کا ہے، ابھی
تقریباً 1000 سال بیتنا ہے، لیکن تورات میں اللہ نے نام محمد احمد کے نام سے پکارا، جس کو قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا انی رسول من اللہ، کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، میں رسول ہوں اللہ کا، مصدقہ، تم اس کو سچ مانو، تم میری بات پر یقین کرو، اور میں بھی سچ کہتا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے اپنے کتابوں کے اندر جو ہے خوشخبریاں دی، بشارتیں سنائی۔ کیسی بشارتیں؟ وَمُبَشِّرًا، ہم خوشخبری سناتے ہیں، ہم بشارت دیتے ہیں، ہم تم کو جو ہے گڈ نیوز بتاتے ہیں، اچھی خبر بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے اچھی خبر؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، کہ ہم تم کو ایک اچھے رسول کی خوشخبری دیتے ہیں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو ہمارے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی ہوگا احمد۔ تورات میں نبی کا نام، زبور میں اللہ کے نبی کا نام، انجیل میں نبی کا نام۔ تب یہ بنی اسرائیل کا شخص اللہ فرماتے ہیں جس وقت بھی تورات کو کھولتا، جہاں میرے آقا میرے حبیب نبی محمد کا نام آتا تو اس نے فوراً نبی کے نام کا ادب و احترام کرتا اور نبی کے نام کو چومتا، سینے سے لگاتا، آنکھوں سے لگاتا اور بڑے ادب کے ساتھ کہتا کہ یہ محمد کوئی بڑی شخصیت ہے۔ تو اس حرکت نے میری رحمت کو جوش میں لایا ہے کہ میری رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے گنہگاروں کی بخشش کی، گنہگاروں کو مغفرت کرنے کی۔ بس موسیٰ تم جاؤ، بس ہم نے اس کی ایک ادا اور حرکت کو دیکھا، اس نے میرے نبی محمد کے نام کا ادب کیا، بس اس کے نام پر جا کر اس کے جنازہ پڑھاؤ، غسل کرو اور اس کو ادب احترام کے ساتھ جا کے دفنا کے آ جاؤ۔ وہ کمینوں، کمبختوں جو ہمارے نبی پر بھوکتے ہو، صرف تم نبی کی ادا نہیں، نبی کے نام سے محبت کر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب جب نبی کے نام سے محبت کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نبی سے قدم قدم عشق کرو گے، نبی کی محبت رگ رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں اتارو گے تو یقین جانو کہ بیڑا نہیں بلکہ تمام مشکلیں حل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی اور خدا ہمارا بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جو محمد کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو محمد کا نہ ہو سکا وہ نہ خدا کا ہوا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے نبی کے نام کے ساتھ محبت کرنے کا مقام و مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سن لیجئے، ایک آدھ 2 منٹ میں بات بتا دیتا ہوں کہ نبی کے نام کے ساتھ محبت کرنے پر 200 سال کے گنہگار کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن ذرا ایک واقعے کی طرف آئیے۔ واقعے بہت سارے، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ گستاخی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیسی کیسی بد دعا دی ہے۔ جو نبی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، نبی کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ بد دعا ہی کرتے ہیں۔ نبی دشمن کو دعا تو دیں گے لیکن گستاخی کرنے والے کو دعا نہیں بد دعا دیں گے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا، طبیعت بھی تھکی ہوئی ہے، ابھی ابھی سفر سے آیا ہوں میں، آدھا گھنٹہ پہلے۔ ایک بدبخت ملعون زمانہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا، جس کا نام تھا حکیم ابن ابو العاص۔ بولو، یہ بڑا بدبخت تھا، نام مسلمان کا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا نا، داڑھی، جبہ، ٹوپی، امامہ، نماز، روزہ، حج، عمرہ،
یہ کچھ کام نہیں آنے کے جب تک سب کچھ نبی کے نام پر قربان نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتا۔ تو جب مومن ہی نہیں بنا تو پھر تیری داڑھی کا ہی کوئی فائدہ، تیری ٹوپی کیا ہے کے لیے، تیرا جھبا، تیرا حج، تیرا عمرہ، تیرے مسجد کی تعمیر، تیرے مدرسے کی تعمیر، تیرے غریبوں کو کھانا، یتیم یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا جب تک تیرے اندر ایمان نہیں بنے گا۔ ویسے تو دیکھو ہمارے غیر مسلم بھائی دنیا کے اندر کتنے کروڑ پتی ہیں، ہم مسلمان سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی کروڑوں کا روپیہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں نیکی کے نام پر، لیکن ایک آنے کی دبڑی کی نیکی بھی نہیں ملتی ہو۔ 1 لاکھ مسجدیں بنوا لے، دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر تیرے وہ مسجدوں کو بنوانا جہنم ہی کا سودا بنے گا، نہ کہ جنت کا، کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے۔ اصل شرط ایمان ہے۔ تو حکیم بن ابو العاص یہ بدبخت تھا، بڑا گستاخی کرنے والا تھا۔ جب بھی نبی علیہ السلام کی مجلس لگتی، بیان ہوتا تو پورے صحابہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے، بہت ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ صحابہ نبی کے سامنے اپنی گردنوں کو اونچا بھی نہیں کرتے تھے، اپنے سینے کو اٹھاتے بھی نہیں تھے، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھا کرتے تھے نبی کی محبت میں۔ نبی کی جو ہے چاہت و نبی کی محبت، نبی کا عشق اتنا تھا۔ اسی آن میں، اسی جو ہے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، یہ بدبخت بھی اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا، جنت کا جو ہے ذکر فرماتے تو یہ بدبخت مجمع میں بیٹھ کر منہ ٹیڑھا کر کے ہنستا تھا، منہ بنگا کر کے ہنستا تھا۔ کبھی بھی جب بھی نبی کے مجلس میں بیٹھتا تو نبی کی بات سنتا تو منہ بنگا کرتا اور ہنسنے لگتا اور کھلکھلے مار کر ہنستا تھا، گویا کہ یہ میسج دینا چاہتا تھا، ارے یہ نبی کی بات کیا سنتے ہو، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ زبان سے تو نہیں بولتا تھا، زبان سے کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوتی تھی، اگرچہ کوئی زبان سے بات کہتا تو اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی اسی مجلس میں، لیکن عملاً حرکتاً اس نے یہ منہ ٹیڑھا کر کے، منہ بنگا کر کے ہنسنے لگا، مذاق کرنے لگا نبی کی بات کو۔ ایسا بار بار ہونے لگا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اس بدبخت نے نبی کی بات سن کر منہ بنگا کر کے ہنسنے لگا تو اللہ کو غصہ آیا۔ نبی کو غصہ نہیں آیا، اللہ کو غصہ آیا، اور اللہ نے فوراً اپنی نبی کی زبان سے اس بات کو کہلوایا، اس شخص کی طرف دیکھ کر انگلی اشارہ کر کے فرمایا کن کذالک، بس ایک جملہ فرمایا،